بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے، آپ کے ارشادات میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے ہفتے کے دن۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ ہمارے اندر جو اعمال میں کمی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو عظمت میں کمی آ رہی ہے اور جو کوتاہی پیدا ہو رہی ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو شریعت مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے، ایک مسلمان اسی وقت کامل مسلمان ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پورے احکامات پر عمل کرے، اور اگر ایسا نہ کرے کہ بعض دین کے حصے کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسا آدمی اپنے کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور اس میں یہ بات وضاحت سے ارشاد فرمائی تھی حضرت نے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پورا دیندار ہوں، جبکہ اس کے معاملات درست نہیں، اس کی عادات درست نہیں۔ تو معاملات بھی دین کا حصہ ہے، عادات کی درستگی بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت اور لوگوں سے میل جول اور برتاؤ بھی دین کا حصہ ہے، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس پورے دین پر عقائد کی درستگی کے ساتھ، معاملات اور اعمال کی درستگی کے ساتھ جب کوئی چلے گا تو پھر وہ کامل مسلمان کہلائے گا۔ آج کی بات میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ان احکام اسلام میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں عظمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ہمارے دلوں میں عظمت نہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے، ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ اگر علم دین سیکھتے، پڑھتے، دینی علوم جو ہیں وہ ہم پڑھتے تو ہمیں خود ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی۔ اس لیے ہم نے پڑھا نہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ کسی کو کیا پتہ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو کتنی ساری کتابیں اور کتنی محنت اور مجاہدے اور مشقت کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو اس ڈاکٹر کے دل میں جتنی اپنی ڈاکٹری کی اور اپنے فن کی قدر اور عظمت ہوتی ہے، دوسرے کے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر اس کی محنت لگی ہے، اس کا پیسہ لگا ہے، اس نے اس فن کو بڑھا ہے، تو وہ بڑے اہتمام سے اس فن کو لے کر چلتا ہے، ایک ایک چیز اس فن کی جانتا ہے وہ۔ دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، یہ سارے کاموں کی جاننے کے بعد ہی انسان کے دل میں اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ کس کی کتنی محنت ہے اس میں۔ اسی طرح دین، علم دین، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لی تو ہم بہت بڑے دیندار ہیں، اور ہماری نظروں میں ان لوگوں کی کوئی وقعت نہیں جو دین زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو صرف نماز پڑھنے سے ہمیں دینی علوم حاصل نہیں ہوں گے۔ نماز تو ایک فریضہ ہے، دینی علوم کے ذریعے سے معلوم چلے گا کہ اس فریضے میں کتنے
احکامات ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کن چیزوں سے یہ فریضہ خراب ہو جائے گا، کن چیزوں سے یہ فریضہ درست ہوتا ہے، یہ تو دینی علوم سے پتہ چلے گا۔ صرف نماز پڑھ لینے والے کو نہیں پتہ کہ نماز میں کتنے فرائض اور واجبات ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، یہ دینی علوم سے پتہ چلے گا۔ تو احکام اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو ہماری طرف سے کوتاہی آ رہی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم علم دین حاصل کرتے، سیکھتے، پڑھتے، سمجھتے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت ہمارے دل میں آتی کہ یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے، یہ تو بڑی محنتوں سے حاصل ہوتا ہے، اس میں تو بڑے علوم ہیں اور بڑے احکامات ہیں، تب جا کر پتہ چلتا ہے۔ ایک عام آدمی کو کیا پتہ کہ قرآن کریم میں کیا کیا ہے، اور ایک وہ آدمی جس نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور دیگر سارے علوم کے ساتھ پڑھا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے اندر احکام اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت کی کمی کی پہلی وجہ علم دین کا حاصل نہ ہونا ہے۔ ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہمارے دل میں خود ہی ان چیزوں کی عظمت بیٹھے گی، پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہیں، ان کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، ان کو سیکھا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے ہمت کی کمزوری۔ ہمت کی کمزوری، تو بعض خرابیاں تو علم کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض خرابیاں ہمت کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثال ہے، کم ہمتی کیا ہے؟ کم ہمتی خوف خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں جب کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ سردی کے وقت نماز کو قضا کر دینا آسان لگتا ہے، کم ہمتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، نفس کہتا ہے کہ ارے سردی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی اٹھیں گے سردی سے بستر سے نکلیں گے، وضو کریں گے سردی میں، تھوڑی دیر بعد 10-11 بجے تھوڑا سورج نکل جائے گا، پھر پڑھ لیں گے نماز۔ تو یہ ہے کم ہمتی۔ اور کم ہمتی کیوں پیدا ہوئی؟ کہ خوف خدا کی کمی ہے، خوف خدا کی کمی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا بچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو میری دنیا خراب ہو جائے گی، میری آخرت خراب ہو جائے گی، میری زندگی کا چین چلا جائے گا۔ انسان کو اگر اللہ کا خوف ہو تو وہ کبھی بھی احکام اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے، یعنی دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، علم دین اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یہ خوف خدا جس کو کہتے ہیں نا، خوف خدا جس کو حاصل ہو جائے وہ بڑی بڑی برائیوں سے اس خوف خدا کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، اس کے سامنے سارے برائی کے آسانیاں موجود ہوتی ہیں کہ یہ برائی کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان ہو، ایک انسان ہو، اور برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، یعنی وہ برائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک بات سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں کروں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ بہت سارے برائیاں انسان کو موقع ملتا ہے، یعنی زندگی میں برائی انسان کے پاس کبھی چل کر آتی ہے اور کبھی انسان چل کر جاتا ہے برائی کی طرف، لیکن ایک چیز بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب دل میں ہوگا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کسی بھی اللہ کے حکم کو چھوڑنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ کس کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔
اتنی بڑی ذات کو ناراض کر رہا ہوں، اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ سخت سردی ہو، سردی کی راتیں ہوں، گرم بستر ہو، اس میں انسان سو رہا ہو اور نماز کی اذان کی آواز آئے، صرف یہ سوچے کہ کیا ہو گیا، کون نکلے گا، چھوڑو، کون وضو کرے گا، کون سردی میں نماز پڑھے گا، 10-11 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، اس مثال کو ہم ہر جگہ دیکھیں۔ برائی آ گئی، انسان اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان برائی کرے کہ کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتہ میں برائی کر رہا ہوں، کسی کو تھوڑی پتہ ہے، میں اپنے بند کمرے میں ہوں، بند کمرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز، یہ خوف خدا کا نہ ہونا ہے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ چاہے اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، اس کو ایک چیز اس کو کھٹکتی ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، یہ اصل چیز ہے۔ تو ایک مسلمان کے دل میں اصل چیز یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو جب خوف خدا دل سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم بھی چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان چھوڑتا ہے، چھوڑو کیا ہو گیا، بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم دین کا حصول بھی ضروری ہے اور ہمت کی کمی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمت کی کمزوری اور خوف خدا کی کمی، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو بھی بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنی محبت اور معرفت کے صدقے سے حکمت اور بصیرت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو حضرت نے پہلے تو کمزوریاں بتائیں، اب اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر صرف بیماریاں گنواتا رہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے آپ نے بیماریاں تو بتا دی، اب کوئی علاج بھی بتا دیں، کوئی دوائی بھی بتا دیں۔ تو حضرت نے یہ بیماریاں بتائیں، ہماری کمزوریاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کمی کی ایک وجہ ہمت کی کمزوری اور ایک وجہ خوف خدا کی کمی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہماری ہمت بھی بڑھ جائے، ہم اللہ کے احکامات کو ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، شوق سے کریں، سستی ہٹ جائے، کوتاہی ہٹ جائے، اور اللہ کا خوف بھی ہمارے دل میں آنا شروع ہو جائے۔ حضرت فرما رہے ہیں ایک وقت مقرر کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لانے کے لیے اور ہمت پیدا کرنے کے لیے علاج آ رہا ہے کہ ایک وقت پیدا کرو، ایک وقت مقرر کرو، اس وقت میں بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ عجیب بات ہے، انسان یہ سوچے ایک وقت میں بیٹھ کر کے اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ عجیب جملہ ہے، آپ یقین جانیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بعض دفعہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کسی کام کے نہیں تھے، اللہ نے کام میں لگایا ہمیں۔ یقینی بات ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ نے نوازا ہے۔ ہم اللہ کے کوئی مقرب نہیں ہیں، ہم جیسے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اچھا رکھا ہوا ہے ہر لحاظ سے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، 1 مہینے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنے مصروف تھے کہ ان کے وہاں بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، اور جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہر تھوڑی دیر بعد ٹائم دیکھ رہے تھے کہ ابھی مجھے وہاں جانا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی یہ ذمہ داری، ابھی یہ مصروفیت۔ 1-1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اتنی اپنی مصروفیت، اور ہمیں حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ واہ بھائی، کیونکہ زندگی بیکار تو کسی کام کی نہیں، زندگی کام میں لگی یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ زندگی اگر ہماری کام میں لگی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے، نہیں تو بیکار آدمی تو ایک دن بھی گھر پہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا احسان ہے، چاہے وہ دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی۔ مصروفیت والی زندگی، مصروفیت اللہ کی نعمت ہے، اور بیکار رہنا یہ تو انسان، یہ ایک طریقے سے اللہ کا عذاب ہے، بیکار بیٹھا ہوا انسان۔ چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، جائز کام ہو، دنیا کے کوئی بھی کام ہو جائز ہو،
حق حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے انسان محنت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس محنت میں جائز طریقے سے اختیار کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ تو وہ صاحب 1 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے آئے تو ہر تھوڑی دیر میں گھڑی دیکھ رہے تھے کہ ابھی مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں نے بڑی مشکل سے چھٹیاں لی ہیں اور میں 3 چھٹیوں میں نے اپنے فلاں سے ملنا، فلاں سے ملنا، فلاں سے ملنا چھٹی، اور ابھی 3 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو آپ یقین کریں بالکل الٹا معاملہ تھا۔ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے تو اٹھ ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے بیکار بیٹھے ہوئے، اور جو ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو جو ان کی مصروفیات تھیں، جو اللہ نے ان پر احسان کیے ہوئے تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا ان سے چلے گئے ہیں، ان کی باتوں سے پریشان بیٹھے، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں نے کہا پہلے تو آپ 10 منٹ نہیں بیٹھے تھے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب ہمیں بھی اپنی چیزوں میں دیکھنا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ نے کام میں لگایا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ نے کام میں لگایا۔ یہ بات اللہ نے ڈالی کہ اگر ہم جو یہ کہتے ہیں نا میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں نے فلاں کو یہ ٹائم دیا ہوا ہے، ابھی میں نے فلاں کو یہ ٹائم دیا، ابھی میں نے ان سے ملنا ہے، ابھی گھر والوں کو وہاں لے جانا ہے، اور میرے پاس سونے کا ٹائم نہیں، آرام کا ٹائم نہیں، میرے پاس کھانے کا ٹائم نہیں، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے انسان اتنا سوچ لے یہ سب کچھ اللہ نے دیا بھائی، یہ ساری مصروفیت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ وہ صاحب کی حالت دیکھ کر اتنا غم، دکھ، افسوس ہو رہا تھا، اور اللہ سے ایک ہی بات زبان پہ تھی کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، آپ نے کام میں لگائے ہوئے ہیں، آپ کے انعامات ہیں، آپ کے احسانات ہیں۔ تو حضرت یہی فرما رہے کہ بھائی دن میں ایک وقت مقرر کرو اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ میں نے پھر عرض کرتا ہوں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صرف اپنی جسمانی نعمتوں کو ہم سوچیں تو سوچتے رہ جائیں گے۔ آنکھ اللہ کا شکر ہے، کان بولنا، سننا، دیکھنا کوئی معذوری نہیں ہے۔ کیسے کہ ایک لمحے کے لیے انسان ہسپتال چلا جائے اور جب وہاں بیماروں کا حال دیکھے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ عرصے پہلے گھر والوں کی طبیعت کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑ گیا تھا، تو آپ یقین کریں اب ان دنوں کا تصور آتا ہے تو طبیعت میں جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہسپتال نہ لے جائیے گا۔ ایسی لوگوں کی حالت، ایسی عجیب، اسپتال کی ایک دنیا ہے اسپتال میں، یعنی پریشان انسانیت ہسپتال میں جمع ہے، مجبور انسان۔ وہ دن جو اسپتالوں میں گزرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے سب کو، جب وہ دن بعد میں انسان تصور میں لاتا ہے تو جسم میں کپ کپی سی آ جاتی ہے کہ اللہ دوبارہ اسپتال نہیں پہنچانا، دوبارہ اسپتال نہیں لے جانا ہے اللہ، اور اللہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ آج تو عجیب ہی حالات ہیں کہ ٹیسٹ کراتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، ٹیسٹ کراتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، عجیب حالات ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں گٹھلی ہو گئی، تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بھائی یہ گٹھلی نکلے گی، پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ یہ کوئی گندی بیماری تو نہیں ہے، نہیں فرق۔ وہ بیچارے پریشان، اتنے پریشان کہ میں نہ یہ گٹھلی نکالوں گا نہ میں ٹیسٹ کراؤں گا، ایسے پریشان اچھے خاصے۔ ایسے میں اس لیے انسان ہے بے بس، انسان اللہ سے ہر گھڑی ڈرتا رہے کہ کوئی مشکل نہ آ جائے بھائی، پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں انسان بڑا اچھا ہنستا کھیلتا گھوم رہا تھا اور اگلے لمحے میں اسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور وہ عجیب گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ گھڑیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان بے بس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کیا کرے۔ اچھا ڈاکٹروں کی باتیں جب انسان سن رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں زبان سے اب کیا نکال دیں گے، اب کیا بول دیں گے، کانپ رہا ہوتا ہے انسان۔ اور رپورٹ جب آتی ہے تو ڈرتے ڈرتے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہ آ جائے، یعنی اتنی حالت ہماری کمزور ہیں ہم اپنے جسمانی لحاظ سے کہ ہم اپنے جسم کی رپورٹ دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر لمحے شکر کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں عافیت سے دن گزار رہے ہیں،
اے اللہ اسپتالوں میں دن نہیں گزر رہے، اے اللہ میں اپنے پاؤں سے چل پھر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہم کسی قابل نہیں تھے، آپ نے ہم پر فضل فرما دیا، ہم نے تھوڑی آپ سے کہا تھا کہ ہمیں معذور نہیں بنائیے گا، آپ نے ہمیں سلامت اعزاز کی سلامتی دی ہے، اللہ ہم نے تھوڑی آپ سے کہا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے بیچارے معذور ہیں، ایسی ایسی عجیب زندگیاں سامنے آتی ہیں۔ تو پہلی چیز حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں سوچا کریں، بیٹھ کے سوچا کریں یہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے انعامات ہیں، کتنا اچھا ہم کھاتے ہیں، کتنا اچھا ہم پہنتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے کتنوں سے اچھا رکھا ہوا ہے الحمدللہ، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے شکر ادا کریں، شکر۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور پھر ڈر بھی پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ نعمتیں چھین نہ جائیں، یہ سارے مزے چلے نہ جائیں، یہ سارا آرام چلا نہ جائے، یہ سارا سکون چلا نہ جائے۔ تو اس میں سب سے بہترین چیز ہے اپنے اندر ہم عاجزی پیدا کرنے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب آپ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں ہوں، سب آپ کا فضل ہے۔ ایک تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر اللہ کی عبادت کرنے میں چستی بھی آئے گی۔ اتنے احسانات ہیں اس اللہ کے، تو میں کیوں نہ اس اللہ کو راضی کروں۔ پھر ایک چیز حضرت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھی یاد کرو، اللہ کے پکڑ سے، جیسے میں نے عرض کیا نا، پکڑ، گرفت سے ڈرو، کہ پتہ نہیں کس گھڑی کیا ہو جائے ہمارے ساتھ، ڈرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت کہ جو ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا برعکس یہ ہے کہ جو آدمی اکڑتا ہے، ارے دیکھ لیں گے ہم سب کو، ارے بہت ساری بیماریاں ہم نے سہ لی ہیں، دیکھ لیں گے، یہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ساری اکڑ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بزرگوں کا جملہ ہے، ہم نے جو سنا کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، جو ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جو ڈرے گا نا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا کہ بھائی میں نے اگر کچھ کر دیا اللہ کی پکڑ، اور اگر اس سے کچھ ہو بھی جائے گا نا تو وہ فوراً معافی مانگ لے گا۔ مثال ہے، اس سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کہے گا بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سے بد دعا نکلے اور میرا بیڑا غرق ہو جائے، میں برباد ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اور خوب رو رو کر دعائیں کرو، گڑ گڑا کر دعا کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ہر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ عظیم بات ہے۔ دو چیزیں بتائیں حضرت نے، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، ایک اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ اور تیسری چیز حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ میں نے عرض کیا نا کہ جو حضرت نے کمزوریاں بتائی تھی اس کا علاج بیان کر رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے پاس جا کر ہفتے میں 1 آدھ دن 2 دن ان کی باتیں سنا کرو۔ اللہ والے بزرگان دین، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں نکل رہی ہوں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہو، اور جیسے ایک انسان جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ویسے ہی اثرات آتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھیں جس کا کام کاروبار، تو وہ اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو اس کی باتوں سے قدرتی ہمارا دل چاہے گا یار میں بھی یہ کام کر کے دیکھتا ہوں، مجھے بھی نفع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا میں واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں کہ ایک زندگی ان کی تھی، بہت بڑے مالدار تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حدیث کے، عبداللہ بن مبارک۔ پھر انہوں نے زندگی بدلی تو دینی لائن کی طرف آئے، تو اپنا جو دنیا کی لائن تھی اس کو چھوڑ دی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا عبداللہ ایک دن وہ تھا، ایک رات وہ تھی کہ جب آپ کی زندگی میں آپ بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کپڑے کا بڑا کاروبار تھا،
حضرت کا. اور ایک آج آپ کی زندگی ہے کہ آپ کا سارا وقت قول اللہ قول الرسول میں گزر رہا ہے، احادیث کی خدمت میں گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہا ہے، تو کیا فرق ہے؟ تو فرمانے لگے عبداللہ بن مبارک کہ بھائی دیکھو، جب میں دنیا داری میں لگا ہوا تھا تو میری روزانہ کی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، بیٹھتے تھے، میٹنگ ہوتی ہے نا، تو جب میں ان کے درمیان بیٹھتا تھا تو روزانہ ایک حسرت لے کر اٹھتا تھا کہ یار یہ کاروبار میں اتنا آگے جا رہا ہے، ہم لوگ پیچھے ہیں. تو میں روزانہ رات کو ایک جلن کوڑن حسد لے کر سوتا تھا کہ میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، مجھے اتنا نفع کیوں نہیں ہوا، اور میں پیچھے کیوں ہوں. تو میں نے کبھی چین سکون کی نیند نہیں سوئی، حرص و حوث، دولت کی حوث اور حرص لے کر سوتا تھا رات کو کہ میں پیچھے کیوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کاروباری کے پاس بیٹھو گے تو بولے کہ میں نے اتنا کما لیا، اتنا کر لیا، اتنا سودا ہو گیا، ہمارے دل میں یار میں پیچھے کیوں رہ گیا. اور فرمایا جب سے میں اس طرف آیا ہوں قرآن اور حدیث کی طرف، روزانہ الحمدللہ چین و سکون کی نیند سوتا ہوں. شکر نکل رہا ہے میرے اندر سے، سکون ہے میرے اندر، کوئی حوث نہیں ہے، اللہ ساری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس انسان جب بیٹھتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں کاروباریوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میری یہ حالت تھی، اور جب میں نے اللہ والوں کی صحبت میں آیا تو میری یہ حالت ہے. تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں انسان جن کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کی کیفیت میں اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، اس کو مطمئن ہو کہ میں الحمدللہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، اس کا عبادت میں دل لگے، گناہوں کو چھوڑنے میں دل لگے. ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں جن کی زندگیاں دین پر لگی ہوئی ہیں. ضعف آ گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن آج ان کی ہمت دیکھیں کہ اس بڑھاپے میں بھی وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، ایسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو تیسری چیز حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرو، اور کسی ایسے اللہ والے کے پاس جاؤ جس کے پاس ضرورت کے مطابق علم دین بھی ہو. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف اللہ والا ہو اور دین کا علم نہ ہو تو اس کے پاس بسا اوقات تو بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں دین کی کمی کی وجہ سے، پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد دل سے نکل جاتا ہے اور پھر دوسرے مقاصد بیچ میں آ جاتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کسی ایسے اللہ والے کے پاس جاؤ جس کے پاس ضرورت کے مطابق دینی علم بھی ہو، تاکہ وہ خود بھی گمراہ نہ ہو اور تمہیں بھی گمراہ نہ کرے. نہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آج کل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دینی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی قبر پوجا کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لگا رہے، مخلوق کی طرف لگا رہے ہیں. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جب کسی بزرگان دین کے پاس جاؤ تو یہ دیکھ لو کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس علم دین نہ ہو اور یہ خود بھی گمراہ ہو جائے، ہمیں بھی گمراہ کر دے. تو یہ 3 علاج حضرت نے بیان فرمائے، ہم ان تینوں علاج کا اہتمام کر لیں، ان تینوں علاج کا اہتمام کر لیں. پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں. اور دوسرا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں. اور تیسرا علاج کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں جایا کریں. ان 3 کاموں کی برکت سے انشاءاللہ عبادت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوگی. ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی.